ابھی تو آ رہے ہوں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا تھا یا اس کا علم کا نہیں صاحب ان کے سوال ہی زیادہ پھر ہم اس کے کیا سوال تھے؟ چلے یہ پوچھ رہی ہیں سرکار پاک کا فرمان ہم سراپا عشق ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں. سرکار بادشاہ صحیح. سرکار کا فرمان ہم سراپا عشق ہیں. اس کے اگر میں معنی سمجھانے بیٹھ گیا تو بڑا لمبا چلا جائے گا معاملہ. اچھا مجھے نہیں ایسی ہے تو نہیں ارم جانتی ہے اتنا تو. ہم سے مراد ہم نہیں، سرکار نے اپنے لیے فرمایا. اچھا چلو میں ارم اسے شارٹ کر دیتا ہوں، اسے میں شارٹ کر دیتا ہوں. خود عشق، خود عاشق، خود معشوق. ہاں جی یہی ہے نا. عکس اول، عکس دویم، بیچ میں خود. عاشق بھی تھا، عقل اسلام سے عشق ہے نا، معشوق ہے، معشوق بھی آئے. عاشق وہاں عشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا، عشق آ گیا. ہم سراپا عشق جی. سرکار کا رواں رواں، سرکار کی نس نس، سرکار کی رگ رگ سرکار کے خون میں ہے، سرکار کے خون. اللہ اللہ کے حبیب آقا اسلام کا عشق. اس لیے سرکار فرماتے ہیں ہم سراپا عشق میں، اور اس میں ہمارے لیے کیا پوشیدہ ہے کہ اٹھا لو ہم سے فائدہ، مانگ لو ہم سے کیا چاہتے ہو، ہم دیں گے تمہیں. عشق تک نہ پہنچ سکو چلو محبت تک، اللہ کی محبت تک ہی پہنچ جاؤ. اللہ کے حبیب عقل اسلام کے بچے ہماری محبت تک ہی پہنچ جاؤ. محبت تک بھی پہنچ گئے بھائی، دل میں آ گئی، دل میں آ گئی تو محبت، اور پھر اس محبت میں اتنی شدت آئی، اتنی کہ دل اس کی برداشت سے باہر ہو گیا. اس قدر شدت آ گئی محبت میں. جب اتنی شدت آ گئی کہ قلب کی برداشت سے باہر ہو گئی محبت، تو اسی وقت محبت منتقل ہوتی ہے روح میں، اور جیسے ہی منتقل ہوتی ہے عشق بن جاتی ہے، عشق بن جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں ہم سراپا عشق ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی، راہ رو منزل ہی نہیں، راہ رو منزل ہی نہیں. محبت تک بھی آ گئے، ہماری محبت کو عشق ہم بنا دیں گے، کیونکہ ہم سراپا عشق ہیں. ہو گیا جی. اور کیا ہے؟ یہ پوچھیں اللہ پاک کو نہ ماننے والا کافر اور مولا کائنات علی پاک کو نہ ماننے والا منافق ہوتا ہے کیا؟ یعنی کیا؟ اللہ پاک کو نہ ماننے والا کافر اور مولا کائنات علی پاک کو نہ ماننے والا منافق ہوتا ہے. بالکل. اللہ پاک کو نہ ماننے والا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا منکر ہے تو کافر ہے، کافر تو ہے وہ، کافر تو ہے وہ. جو عقل اسلام کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ بھی کافر. جو علی کی ولایت کا اقرار، ولایت علی پاک کی ولایت کا اقرار سے انکار کرے وہ بھی کافر. بے شک وہ بھی کافر. حق ہے. اب کیا کہ منافق، بلکہ منافق ہی ٹھیک ہے، کیونکہ منافق کا کافر سے بھی بدتر درجہ ہے. منافق کا درجہ کافر سے بھی مخصوص کر دیا اللہ پاک نے عذاب کا ایک درجہ، جسے حاویہ کہتے ہیں ان منافقوں کے لیے.
اللہ اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو، یعنی عربی میں اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو جھٹلانے والا بھی کافر، جی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو جھٹلائے وہ بھی کافر، جو مولا کائنات کی ولایت سے انکار کرے وہ بھی کافر، منافق، کافر سے بھی بدتر ہے منافق، منافق۔ علی کا معاملہ، علی پاک کی ولایت کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا حساس ہے، اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ فیصلے ہو جائیں گے، انہیں جہنم کی طرف بھیجو، یہ جنت کی طرف بھیجو، سب ہو جائے گا، پھر ایک آواز آئے گی، پھر ایک آواز آئے گی، واپس لاؤ انہیں بھی لاؤ، جنت والوں کو انہیں بھی لاؤ، عذاب والوں کو کھڑا کرو سامنے۔ علی گناہگاروں سے پوچھے گا، گناہگاروں سے پوچھے جن کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ڈالو ان کو عذاب میں، دوزخ میں ڈالو، کوئی سقر میں گیا، کوئی سعیر میں گیا، کوئی حتمہ میں گیا، کوئی الحجیم میں گیا، کوئی جہنم میں گیا، کوئی حاویہ میں گیا، کوئی دوزخ میں گیا، واپس بلاؤ آئے۔ کیا علی کی ولایت کا تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اقرار کیا تھا یا انکار کیا تھا؟ اور اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن وہاں اس نے بتایا یا اللہ پاک گناہگار تو بہت تھا، میں گناہگار تو بہت تھا، لیکن دنیا میں اپنی اس گناہگار زندگی میں رہتے ہوئے بھی میں نے کبھی علی کی ولایت سے انکار نہیں کیا، علی کی ولایت سے انکار نہیں کیا۔ خوش ہو جائے، سزا ختم، جنت، اور جنت والوں علی کی ولایت کا دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی میں تو نے انکار کیا تھا، اقرار، جھوٹ تو بول نہیں سکتا وہاں کوئی، بول سکتا ہے؟ کھڑے رہے لے کے پورا ریکارڈ، کیسے بولے گا جھوٹ؟ بڑے مزے سے جنت کی طرف جا رہے، ہاں؟ یہ بتا، دنیا میں رہتے ہوئے تو نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا یا انکار؟ سر جھک گیا، آنکھیں جھک گئیں، جسم کانپنے لگا، شرم ساری، پشیمانی، پچھتاوا، شرمندگی، ذلت، رسوائی، اور ان ساری کیفیتوں کے درمیان ایک آواز آئی، نیکوکار تو بہت تھا میں، اللہ پاک عبادت تو میں نے کوئی نہیں چھوڑی، زندگی سجدوں میں گزار دی، لیکن جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا تیرے سامنے، میں نے علی کی ولایت سے، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں نے علی کی ولایت سے ہمیشہ انکار کیا۔ غضبناک ہو گئے، لے کے جاؤ، بالوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ، ڈالو جہنم، علی کی ولایت سے انکار کیا۔ یہ اتنا نازک ہے مسئلہ، جی حب علی اور غم حسین بناؤ، یہ ہے تمہاری آخرت کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جو کام آئے گا، غم حسین اور حب علی، بس سچے دل سے، ادھر سے سچے دل سے، بکواس نہیں، للو ہلے نہیں، دل۔ اور جی ایک سوال اور ہے شاہ صاحب، یہ پوچھ رہی ہے مولا کائنات علی پاک کا تعلق اللہ پاک کے قلب سے ہے کیا؟ اللہ پاک کے قلب سے؟ جی گرم، تم بھی کیا بچوں والے سوال لاتی ہو؟ کہاں سے، کس نے دیا یہ سوال تم؟ قلب سے، اللہ کا قلب سے۔ جب جزء توفیق الہی آتا ہے نا، تو یہ سارے
لطائف جھلس جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جسہ توفیق الہی اپنے لطائف ساتھ لاتا ہے، تیرے لطائف کچھ اور ہیں، جسہ توفیق الہی کے لطائف الگ ہیں۔ بے شک اسی طرح طفل نوری کے لطائف بھی الگ ہیں، تیرے لطائف کچھ، وہ طفل نوری کے لطائف جیسے تجھے عطا کیا اللہ نے، ایسے اپنی اس مخلوق کو بھی عطا کی، فخر والی مخلوق طفل نوری، اور جس ہے توفیق الہی اللہ کے عشق والی مخلوق۔ تو اس کا آسان جواب دے دوں، تم نے پوچھا کہ اللہ کے قرب سے اللہ کی ذات کریم، ذات اقدس کیا ہوگی؟ جب اللہ کی ان دو مخلوقوں کا یہ حال ہے کہ لطائف، بھائی قلب کا تعلق بھی لطائف سے ہے نا، چلو میں آسان کر دیتا ہوں، علی پاک کا تعلق قلب نہیں، اللہ پاک کی ذات سے ہے۔ بے شک بے شک ذات سے جیسے کوئی واصل ہوتا ہے، کیا بات ہے، جو ہم نے بتایا تھا احد اور واحد کا معنی، جو میں نے بتایا تھا نا احد کیا اور واحد کیا، احد کے مطلب بھی ایک، معنی ایک ہے، احد ایک، یہی ہے نا معنی، واحد کے معنی بھی ایک، واحد کے معنی بھی ایک، احد واحد معنی ایک۔ واحد کب ایک ہوا؟ جب دو مل کر ایک ہوئے، جب دو مل کر ایک ہوئے تو واحد کہا۔ جب اکیلا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، واحد کیا ہے پھر؟ جو دو مل کے ایک ہوئے، یہ واحد ہے۔ تو یہ ہے یہ ہے ذات سے تعلق، ذات سے تعلق۔ اب آپ نے قلب کا پوچھا کہ اللہ کے نہیں، علی پاک کا تعلق آقا اسلام کے قلب سے ہے، بے شک علی پاک کا تعلق آقا علیہ السلام کے، میرے آقا حضور علیہ السلام کے قلب سے ہے، اور حضور علیہ السلام کا تعلق، آپ کے قلب کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہے۔ بے شک انہیں الگ نہ کرو، قلب تیری ذات سے، یہ سب ذات والے ہیں، یہ سب ذات والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔